جو سرکار غوث اعظم کا مرید ہوتا ہے جنات بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ جو عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے جنات بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سرکار غوث اعظم کی وہ کرامت بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو معلوم ہوگا عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر جناتوں کے سامنے صرف آپ کا نام لیا جائے تو جنات بھی اس نام کا ادب کرتے ہیں۔ صرف جناتوں کے سامنے آپ کا نام لے دیا جائے جنات بھی اس نام کا ادب کرتے ہیں، وہ نام کی برکت ہے آپ کی۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ مراتب عطا فرمائے ہیں، سلاب الاحوال ایک مقام ہے آپ کو وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ چاہیں تو کسی کی ولایت چھین بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی کو ولایت عطا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ آپ کو طاقت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا عالم اسلام میں سرکار غوث اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا عالم اسلام میں غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ پوری دنیا عالم اسلام میں غوث اعظم کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور ہم نے تو بہت لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو جنات آصب آثرات پریشان کرتے ہیں، وہ غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو ان کو شفا مل جاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں دور کیوں نہ ہو، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کے نام میں وہ طاقت ہے کہ اگر کسی جنات کے سامنے لیا جائے وہ بھی ادب کرتا ہے۔ یہی بغداد کی سرزمین ہے۔ غوث اعظم کا ایک مرید تھا جو غوث اعظم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ الحمدللہ ہم بھی قادری ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی ہمیں غوث اعظم کے غلاموں میں کر قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں کرتے ہیں مولا اگر ہماری زندگی رہے تو ہمیں قادری بنا کر زندہ رکھنا۔ پروردگار جب موت آئے تو ہمارا ایمان قادریت پر ہو، تب ہمیں موت آئے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، چلتے ہیں تو ہم قادری کہلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ہم قادری کہلاتے ہیں۔ ہم اپنی نسبت اللہ اکبر غوث اعظم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ عبد القادر کے غلام ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری کتے ہیں۔ فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو قادری کہنے میں، اس لیے کہ جو عبد القادر کا غلام ہوگا، جو غوث اعظم کا غلام ہوگا، غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو جب تک نہیں مرنے دوں گا، میں اس کو جب تک موت نہیں آنے دوں گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ عبد القادر کا غلام بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، حضور غوث اعظم کا غلام بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ شان عبد القادر جیلانی کی ہے۔ ایک مرید تھا بغداد میں، اللہ اکبر بہت محبت کرتا تھا، بے پناہ پیار کرتا تھا، اللہ اللہ۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا عالم کیا تھا، اس کی بیٹی چھت پر اپنے بال سکھا رہی تھی، اللہ اکبر۔ جناتوں کی سواری جا رہی تھی، جناتوں کا قافلہ جا رہا تھا، جناتوں کی ٹولی جا رہی تھی، تو ایک جنات چھت پر آیا اور آنے کے بعد اس بچی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو لے گیا۔ جب اس بچی کو لے گیا، اب غوث اعظم کا جو مرید تھا وہ بیٹی اس کی تھی، وہ بہت پریشان ہوا، میری بچی کہاں گئی، میری بیٹی کو کون لے گیا؟ اللہ اکبر۔ روتا ہوا سرکار غوث اعظم کے قریب آیا، روتا ہوا سرکار غوث اعظم کے پاس آیا۔ ایک بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے، ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اور میں آپ کو بھی سمجھا دوں، اللہ والوں کے پاس پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے جانا یہ ابھی کا طریقہ نہیں بلکہ پہلے سے ہے۔ اگر کوئی پریشان ہوتا تھا تو غوث پاک کے پاس جاتا تھا، اگر کوئی مصیبت میں گھرتا تھا عبد القادر جیلانی کے پاس جاتا تھا، اگر کوئی مشکل میں اللہ اکبر گھر جاتا تھا غوث پاک کے پاس جاتا تھا، وہ اس کی حاجت روائی کرتے تھے۔ اور آج ہم بھی کہتے ہیں ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ اکبر اور اپنی حاجت روائی کے لیے غوث اعظم کو پکارتے ہیں۔ وہ آیا غوث اعظم کے پاس، آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور غوث اعظم میری ایک ہی بیٹی تھی اور میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، اللہ جانے اس کو کون لے گیا اور میری بیٹی پتہ نہیں کہاں پر چلی گئی۔ سرکار عبد القادر جیلانی بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑی فریادیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑی اللہ اکبر منتیں لے کر، بڑی خواہشیں لے کر امید سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میری ایک ہی
بیٹی ہے اور وہ غائب ہو چکی ہے، میری بیٹی مجھے چاہیے، وہ مجھے کہاں ملے گی؟ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آیا تھا، سرکار غوث اعظم نے کہا کب تیری بیٹی غائب ہوئی تھی؟ کہا حضور آج ہی میری بیٹی غائب ہوئی ہے، میری بیٹی نہیں مل رہی ہے، وہ کہاں پر چلی گئی؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا فلاں جنگل میں جا، رات کے سناٹے میں جانا فلاں جنگل میں، اور وہاں پر جانے کے بعد ایک دائرہ کاٹنا، اللہ اکبر، ایک لکیر کھینچنا، اور اس لکیر کو جب اس لکیر کو کھینچے تو میرا نام لے لینا، میرا نام لے کر اس لکیر کو کھینچنا، اور اس گول گول لکیر کو کھینچ کر اس کے بیچ میں بیٹھ جانا، وہاں سے مخلوق گزریں گی، طرح طرح کی مخلوق گزریں گی، ڈراؤنی شکل کی بھی گزریں گی، ان سے بات نہ کرنا، وہاں پر کچھ مخلوق گزریں گی، وہ تیرے پاس آئیں گی اور تیری فریاد پوچھیں گی، تو ان کو اپنا مسئلہ بتانا، تو ان کو اپنی بات بتانا، اللہ اکبر، جو بھی تیرے ساتھ ہوا ہے سب ان کو بتانا، تیری بیٹی تجھے مل جائے گی۔ حضور میری بیٹی جنگل میں کیا کرے گی؟ حضور میری بیٹی کو جنگل میں کون لے گیا ہے؟ حضور میری بیٹی جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا تیری بیٹی جنگل میں کچھ نہیں کر رہی، بس تو جا اور ایک لکیر کھینچنا اور اس کے بیچ میں بیٹھ جانا اور ان کو بتا اور میرا نام لے کر لکیر کھینچنا۔ اللہ اکبر، اس نے ایسا ہی کیا، یہ رات کے سناٹے میں جنگل میں گیا، جنگل میں جانے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے غوث اعظم کا نام لے کر اس نے لکیر کھینچی ہے اور اس لکیر کے بیچ میں بیٹھ گیا، گول دائرہ کھینچ کر اس کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہے؟ نام غوث اعظم کی برکت ہے، وہاں سے طرح طرح کی مخلوق گزر رہی تھی، رات کا سناٹا تھا، کوئی پاس میں نہیں تھا، ڈراؤنی شکل کے لوگ گزر رہے تھے، اللہ اکبر، بھیانک شکل کے لوگ گزر رہے تھے، جن کی شکلیں دیکھ کر اللہ اکبر کپ کپی تاری ہوتی تھی، ڈر تاری ہوتا تھا، خوف تاری ہوتا تھا، ایسی ایسی مخلوق جنگل سے گزر رہی تھی، یہ لکیر کاٹ کر وہاں پر بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ نام غوث اعظم کی یہ برکت ہے کہ کوئی ڈراؤنی مخلوق ہو، کسی بھی شکل کی ہو، اس کے قریب کوئی نہیں آیا، اس کے پاس کوئی نہیں آیا، جاتے گئے، یہ لکیر کھینچ کر اس کے بیچ میں بیٹھا رہا، مخلوق گزرتی گئی، کسی نے اس سے بات نہیں کی، بس چند مخلوق، اللہ اکبر، ایک ایسی مخلوق جو لمبے قد کی تھی، اللہ اللہ لباس پہنے ہوئے تھے، وہ لوگ اس کے قریب آئے، اللہ اللہ، آنے کے بعد اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں؟ بعد میں ایک آتا ہے، اللہ اکبر، جو بادشاہ لگ رہا تھا، جو سردار لگ رہا تھا، اللہ اکبر، جو ان سب کا باس لگ رہا تھا، وہ اس کے قریب آتا ہے، آنے کے بعد لکیر کو چومتا ہے اور لکیر کو چوم کر ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ اور وہ کون تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ جناتوں کا سردار تھا، وہ جناتوں کا آقا تھا، وہ جناتوں کا بادشاہ تھا، وہ اس لکیر کو چوم کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ ہم مجھے بتاؤ اس لکیر کو اس نے کیوں چوما؟ اس لکیر کو اس نے کیوں چوما؟ میں بتاؤں آپ کو، اس نے اس لیے چوما کہ اس لکیر پر غوث اعظم کا نام لیا گیا تھا، اس لکیر پر عبد القادر جیلانی کا نام لیا گیا تھا۔ اب جو لوگ چومنے کے فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں مزارات کو نہ چومو، اور جو لوگ کہتے ہیں نام محمد لے کر انگوٹھوں کو نہ چومو، میں کہتا ہوں یہاں تو جنات نام غوث اعظم سے لکیروں کو چوم رہے ہیں، تم انگوٹھوں کی بات کرتے ہو، نام غوث اعظم سے لکیروں کا ادب کر رہے ہیں، تم انگوٹھوں کی بات کرتے ہو، تم مزارات و درگاہوں کی بات کرتے ہو، یہ شان عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جب عبد القادر جیلانی کے نام کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کے نام کی شان کیا ہوگی؟ جب غوث اعظم کے نام کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کے نام کی شان کیا ہوگی؟ اور مصطفیٰ کریم کے نام کی تو شان یہ ہے کہ جب اللہ نے عرش بنایا نا، عرش کو پیدا کیا تو عرش پر زلزلے تھے، عرش جو ہے ٹھہر نہیں رہا تھا، تو اللہ پاک نے عرش پر جب نام محمد رکھا تو عرش سے زلزلے ختم ہو گئے۔ یہ نام محمد کی برکتیں ہیں، نام محمد کی یہ برکتیں ہیں کہ اگر کسی بیمار کو پانی پر دم کر کے اگر نام محمد دے دیا جائے، اللہ اکبر، نام محمد پڑھ کر دم کر دیا جائے اور پانی دے دیا جائے تو اللہ پاک بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ جب عبد القادر کے نام کی یہ شان ہے تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کے نام کی شان کیا ہوگی؟ جب عبد القادر کے نام کی شان یہ ہے تو پروردگار عالم کے محبوب کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی شان کیا ہوگی؟ یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی شان ہے کہ جناتوں کا بادشاہ آتا ہے، جناتوں کا سردار آتا ہے اور لکیر کو چومتا ہے اور ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والوں، اللہ والوں سے پیار کرنے والوں، اپنا دل لگاؤ عبد القادر جیلانی سے، اپنا دل لگاؤ غوث اعظم سے، جنات بھی تمہارا ادب کریں گے، جنات بھی تم سے محبت کریں گے۔ بیٹھ گیا جناتوں کا سردار اور کہا بتاؤ تمہاری کیا فریاد ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اس نے بتایا میں عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، میں غوث اعظم کا مرید ہوں،
ہوں، میری ایک بیٹی غائب ہوئی ہے۔ میں گیا تھا غوث اعظم کے پاس، جانے کے بعد میں نے اپنی فریاد حضرت کو سنائی تھی، تو حضور غوث اعظم نے کہا فلا فلا جنگل میں جانا اور ایسا ایسا عمل کرنا، انہوں نے مجھ سے یہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر، جنات بیٹھا تھا اور کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد آنکھیں سرد ہیں، چہرہ زرد ہے، سرخ ہو گیا ہے چہرہ، اللہ اکبر، اور زرد ہو گیا ہے چہرہ، طرح طرح کے کلر اس کے اندر آ رہے ہیں، جلال میں ہے، اور کہتا ہے کون گستاخ ہے، کون بے ادب ہے، کون بدتمیز ہے جو عبد القادر جیلانی کے غلام کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر آیا ہے، جو اس نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہوئی ہے کہ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی لے کر آیا ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہو گئی ہے عبد القادر جیلانی کے غلام کی بیٹی لے کر آیا ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کس کے اندر اتنی جرت ہے؟ کون اتنی ہمت والا ہے؟ ذرا اس کو بلاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، ایک جنات آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آتی ہے اور کہتا ہے میں اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ اللہ اکبر، جناتوں کا سردار کہتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی بیٹی اس کے حوالے کر دی جائے، اور کہا آج کے بعد اگر کسی عبد القادر کے غلام کو کسی جنات نے پریشان کیا اور کسی جنات نے اگر کسی عبد القادر کے کسی مرید کے ساتھ ایسا ویوہار کیا تو اس کا یہی انجام ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ عبد القادر جیلانی کے غلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، غوث اعظم کے غلام کو کوئی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، کوئی مشکل میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر عبد القادر کے غلام یہ لوگ ہیں تو جنات بھی عبد القادر کے غلام ہیں۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بھائی آپ ہیں کون؟ کہا میں جناتوں کا سردار ہوں۔ کہا آپ میرے پیر کے بارے میں جانتے ہیں؟ میرے پیر سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو وہ جنات کہتا ہے تو کیا محبت کرتا ہے؟ جتنی انسان اتنے ان سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی جنات ان سے محبت کرتے ہیں۔ غوث اعظم صرف انسانوں کے غوث نہیں بلکہ جناتوں کے بھی غوث ہیں۔ عبد القادر جیلانی صرف انسانوں کے عبد القادر نہیں بلکہ جناتوں کے بھی عبد القادر ہیں۔ عبد القادر جیلانی سے صرف انسان فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ جنات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر انسان عبد القادر کے غلام ہیں تو جنات بھی عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں۔ کہا اگر انسان عبد القادر جیلانی کے غلام ہے تو ہم جنات بھی ان کے غلام ہیں، ہم بھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والوں، یہ شان عبد القادر جیلانی کی ہے، یہ مرتبہ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ آج تم طرح طرح نیتاؤں کے پاس جا کر، لیڈروں کے پاس جا کر اپنی فریاد سناتے ہو، ان بھکاریوں کے پاس جا کر اپنی فریاد سناتے ہو جو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ عبد القادر کو کیوں نہیں سناتے؟ غوث اعظم کو اپنے دل کا حال کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں دنیا والوں کو اپنے دل کا حال بتاتے ہو؟ کیوں بتاتے ہو؟ مت بتایا کرو۔ اپنے دل کا حال بتانا ہے تو عبد القادر جیلانی کو بتایا کرو، عبد القادر جیلانی کو اپنے دل کا حال بتایا کرو، دنیا والوں کو مت بتایا کرو۔ یہ دنیا والے تو مذاق بنائیں گے، یہ دنیا والے تو مذاق بنائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، دنیا والے تو صرف درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا بغداد ہے۔ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا دربار ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ان بھکاریوں سے مانگتے ہو جو خود دوسروں کے محتاج ہیں؟ کیوں دنیا کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں دنیا کی محبت میں مبتلا ہو؟ ارے یہ دنیا تو ایسی ہے تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گی اگر اس کے بس میں ہو۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل لگانا ہے تو عبد القادر جیلانی سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو غوث اعظم سے لگاؤ، دنیا سے نہ لگاؤ۔ یہ دنیا تو بیکار ہے، یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ مولا کائنات نہیں فرماتے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے؟ اگر دنیا میں پریشانیاں نہیں ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی، دھوکہ دھڑی نہیں ہوتی، دنیا میں اگر کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا تو یہ تو جنت تھی نا۔ لیکن یہ جنت نہیں ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے تو جنت اللہ نے بنائی ہے۔ عبد القادر کے غلاموں، حضور غوث پاک سے محبت کرو۔ غوث پاک کی شان یہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کئی سال میں نے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر گزارا کیا ہے، کئی سال کھانا نہیں کھایا، پتے چاٹ کر گزارا کیا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کی شان ہے۔ اور تم پورے سال کا تمہارے گھروں میں موجود ہے تب بھی تم باز نہیں آتے، پورے سال کا موجود ہے تب بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ عبد القادر سے محبت کرو۔ عبد القادر کے غلام ہیں، ایک اللہ کے ولی، ایک بادشاہ آیا ان کے پاس، کہا حضور مجھے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے کر دو، دعوت کرنی ہے تو کہا حضور آپ آئیں گے میرے گھر؟ بالکل آؤں گا، لیکن ایک شرط پر آؤں گا۔ بولے حضور کیا؟ بولے تجھ کو میری 3 باتیں ماننی پڑیں گی۔ بولے 3 باتیں؟ بولے جی حضور بتائیے۔ کہا جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا، جو دل کرے گا وہ کھاؤں گا، اور جو تجھ سے کرواؤں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ اب اس نے سوچا بھائی
मजजूब है, दीवाना है, बुजुर्ग है, क्या करवाएगा, क्या खाएगा, अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगा, कुछ भी खा लेंगे उसमें से। गया घर पर साहब, ये नहीं जानता था। दीवाने को दीवाना न समझो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। दीवाने को जहां देख रहा है खुदा जाने दीवाना कहां देख रहा है, इसको ही नहीं मालूम था। गया घर पर, खाने के इंतजाम किए। इंतजामात करने के बाद इसने क्या किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बड़ी कालीन और बड़ा अच्छा दस्तरखान, बड़े अच्छे अच्छे खाने, नेमतें, बड़ी बड़ी लजीज नेमतें, लज्जत वाली नेमतें इसने बनाई। लेकिन ये नहीं जानता हर कोई खाने का भूखा नहीं होता, हर कोई खाने पर नहीं पलता। क्या है, दुनिया है, खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। तो इसने क्या किया, अल्लाह वाले की दावत की, सबको बुलाया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, और अल्लाह वाले भी आए। सब इंतजार करने लगे। अल्लाह वाले आए तो जहां पर चप्पलें सबने उतारी थी वो वहां पर बैठ गए, जहां सबने चप्पलें उतारी थी वो वहां बैठ गए। सब लोग हैरत में हैं कि सब लोग कालीन पर बैठे, दस्तरखान पर बैठे, वहां पर क्यों बैठे हैं? कहा हुजूर अंदर बैठ जाइए। बादशाह ने जिद की, हुजूर अंदर बैठ जाइए, सब लोग खा रहे हैं, यहां पर दस्तरखान पर खाइए। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। कहा हुजूर बैठ जाइए। कहा जिद मत कर, देख मैंने तुझसे जो कहा था वो मुझे करने दे, यहां बैठूंगा तो बैठूंगा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है भाई, वादा किया था, ठीक है हुजूर बैठिए आप। कहा खाना शुरू करो। हुजूर आप तो कुछ खाएंगे ना, क्या खाएंगे बताइए? कहा उनमें से कुछ नहीं खाऊंगा। अपनी झोली में से सूखी रोटी निकाली और निकाल कर उसको खाने लगे। जब सूखी रोटी खाने लगे, उधर बड़े अच्छे अच्छे खाने रखे थे, मुर्ग मुसल्लम थे, बड़ी बड़ी अच्छी बिरयानी थी। आज के दौर में तो किसी को बिरयानी मिल जाए तो वो धुएं छोड़ा दे बिरयानी के। अगर किसी को कोरमा मिल जाए तो कोरमे के धुएं छोड़ा दे। किसी को अगर मुर्गे का गोश्त मिल जाए तो मुर्गे के गोश्त के धुएं छोड़ा दे। अगर किसी को बकरे का गोश्त मिल जाए उसके धुएं छोड़ा दे। खाने में तो ये कौम इतनी आगे है, बस इसको टेबल और टेबल के ऊपर कोरमा, तंदूर, बिरयानी मिल जाए तो ऐसे धुएं छुड़ाएगी बिरयानी के कि बिरयानी भी इससे पनाह मांगेगी कि मैं किसके पास आ गई। तंदूर के ऐसे धुएं छुड़ाएगा कि वो भी इससे पनाह मांगेगा मैं आ किसके पास गया। कोरमा दिखते ही बस टूट पड़ो, टेबल पर कोरमा मिले, जर्दा मिले, बस खाओ, कुछ मत देखो साइड में कौन आगे कौन पीछे कौन नहीं, बस धुएं छुड़ाए रहो। ये आलम है इस कौम का, ये आलम है इस कौम का। तो क्या तुम खाओ। वो सब खाने लगे। ये सूखी रोटी खा रहे, देख रहे हैं अल्लाह वाले को, भाई अल्लाह वाला है, खाने पर तवज्जो नहीं है, अल्लाह वाला, अल्लाह का वली है, सूखी रोटी खा रहे हैं, खा रहे हैं। बैठ गए वहां पे चप्पलों की जगह पर, सूखी रोटी खाते रहे। सब लोगों ने खाना तनावुल फरमाया। जब सब लोगों ने खाना तनावुल फरमाया, कहा सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आए। कहा हुजूर इतने अच्छे अच्छे खाने रखे थे, आपने क्यों नहीं खाए? इतने अच्छे अच्छे खाने थे, क्यों नहीं खाए? कहा एक चूल्हा लाओ और चूल्हे पर तवा रखो और उस तवे को इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो सुर्ख हो जाए, काले से उसकी तासीर जो है वो लाल हो जाए। कहा हुजूर क्या करेंगे? तो लोग सोच रहे थे क्या यार, दिमाग क्या है इनका, क्या करना चाह रहे हैं ये? तो चूल्हा लाया गया, आग जलाई गई, उस पर तवा रखा गया, उसको इतना गर्म किया गया, इतना गर्म किया गया कि वो सुर्ख हो गया। सुर्ख होने के बाद उस अल्लाह के वली ने अपनी चप्पलों को उतार कर तवे पर खड़े हो गए। जब तवे पर खड़े हुए, हाथ उठा लिए दुआ के लिए। जब दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा परवरदिगारे आलम तेरा लाख लाख शुक्र है, करोड़ बार तेरा शुक्र है, करोड़ों बार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने आधी रोटी खाई, मैंने तेरा दिया हुआ रिस्क, हलाल रिस्क खाया, करोड़ों बार एहसान है तेरा परवरदिगार। और गर्म तवे पर पैर रखे हुए थे। ये लोग देखकर कांपने लगे। जब ये लोग देखकर कांपने लगे, वो अल्लाह वाले नीचे तशरीफ लाए और कहा चढ़ो एक एक करके इस तवे पर, चढ़ो एक एक करके इस तवे पर और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, चलो इस तवे पर। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी किसी के अंदर कि उस तवे पर चढ़ जाता। तो अल्लाह के वली ने कहा तुम इतने अच्छे अच्छे खाने खाकर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे, तुम इतने बढ़िया बढ़िया खाने खाकर इस तवे पर चढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे, फिर मुझे बताओ जब जमीन तांबे की होगी, सूरज सबा नेज़े पर होगा, फिर अल्लाह को इन खाने का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह को इन नेमतों का हिसाब कैसे दोगे जो आज तुमने अच्छे अच्छे खाने खाए हैं? तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा और हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम बन जाओ,
عبد القادر جیلانی کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے گا جب تم غوث اعظم کے غلام بن جاؤ گے۔